آپ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کر سارا معاملہ کرتے ہیں، تو نٹ شیل میں میرا تو موقف یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ بالحتمی انجام تک پہنچے گا ہی نہیں، یہ وہاں سے صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے اور یہ اگلی اسمبلی کے گھاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ شٹل کاک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا، اور اگر یہ ہو بھی جائے تو سرکار 295C سے تو سرکار 295C سے تو چھوٹی چیز ہے نا، یہ 295C انہوں نے کیا کر لیا۔ اچھا، یہاں میں بات آگے لینے سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں۔ مرزا جی نے باقاعدہ پیچھے ایک بات کہی تھی کہ مرزا جی نے کہا تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی۔ میں یہاں صرف ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فرقان کی جس آیت کا مرزا جی نے حوالہ دیا تھا نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ دیکھیں مرزا جی نے جس آیت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جی سورہ فرقان، مرزا جی کے الفاظ آپ کو پہلے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق۔ ان تینوں گناہوں سے بڑا کوئی پلانٹ ارتھ پہ گناہ نہیں ہو سکتا، صحیح۔ یہ کہہ کر مرزا جی نے آگے یہ بات کہی کہ سورہ فرقان ہی میں آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب میں آپ کو ذرا ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے کہ آیت اسی طرح، لیکن اس میں ایسے آدمی کا ذکر نہیں ہے کہ جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اپنے اس گناہ پر وہ یعنی کہ کسی قسم کی اس سے ندامت نہیں ہوتی، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، یہ والا نہیں، کیونکہ یہ آیت نمبر 63 سے اس طرح سیاق شروع ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی آہستہ سے چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہاں سے تو یہ بات شروع ہوئی، تو اب اس عباد الرحمن والے سیاق کے ساتھ اسے دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کرتے۔ یہ مخصوص رحمان کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی رحمان کے بندے نیکوکار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مجرمین کا ذکر نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جرم ہے تو ایسا عادی مجرم جس کے لیے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین کی یعنی کہ اپنی ذات اور صفات سے مجبور ہو کے ان کی توہین سے بات آئے گا ہی نہیں، یہ ایسے آدمی کے لیے بات نہیں ہوئی، اس کو تو سزا دی جائے گی جو سزا پاکستان کے قانون میں داخل کی جا رہی تھی، جس کے لیے آگے آپ شگوفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ دیکھیں پھر جو توبہ کی بحث ہے وہ توبہ کون سی ہے، سنیے گا ذرا میری بات۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر ہے 8۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوح، سمجھ گئے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 511 ہے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء نے کہا وہ عمل جس سے توبہ ہوتی ہے وہ اس حالت سے خالی نہ ہوگی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوگا یا بندوں کا حق ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہو، جس طرح نماز کو ترک کرنا یا اس سے توبہ اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک شرمندگی کے ساتھ اس شے کی قضا ملی ہوئی نہ ہو جو عمل فوت ہوا۔ یہی صورتحال ہوگی جب روزہ ترک کیا جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے گی۔ اگر وہ جھوٹی تہمت ہے جو حد کو واجب کرتی ہے تو وہ اپنی پیٹھ کوڑوں کے لیے پیش کرے، اگر وہ مطلوب ہو، اگر اسے معاف کرا لیا جائے تو شرمندگی اور اخلاص کے ساتھ دوبارہ ایسا کام نہ کرنے کا پختہ عزم کافی ہوگا۔ اس طرح اگر قتل کی صورت میں مال کے ذریعے معاف کیا جائے تو اس پر مال لازم ہوگا، اگر وہ مال پاتا ہے تو مال ادا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 178 کے اندر فرمایا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ صحیح شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو وہ اس بندے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امر کے بارے میں واضح حکم دیا کہ ڈاکو جب پکڑے جانے سے قبل توبہ کر لیں تو ان سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس میں دلیل موجود ہے کہ اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے حد ساقط نہ ہوگی، جس طرح اس کی وضاحت پہلے گزر چکی۔ اسی طرح شراب نوشی کرنے والے چور اور زانی ہیں، جب وہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کریں اور ان سے یہ معروف بھی ہو، پھر انہیں امام کے سامنے پیش کیا جائے تو امام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان پر حد جاری کرے۔ اگر انہیں امام کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہیں ہم نے توبہ کر لی ہے تو انہیں چھوڑا جائے گا، اس وقت ان کی حالت ان ڈاکوؤں جیسی نہیں ہوگی جن پر غلبہ پا لیا گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اسی پر مزید آگے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرد واحد کو کسی کو یعنی کہ تماچا مارا، ناحق تھپڑ مارے، چھری ماری، اسے درد پہنچایا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے غلطی ہوئی وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہو اور پختہ عزم ہو کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا،
وہ لگاتار اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے جبکہ مظلوم کا دل خوش ہو جائے کہ اسے معاف کر دے تو اس سے گناہ ساکت ہو جائے گا. اگر یہ صورتحال نہیں ہوئی تو اس پہ حد قائم ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں, مسئلہ ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے, قانون پاس ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا, جیسے کہ میں ابھی اس کا حوالہ بھی دوں گا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا. اب اس صورت کے اندر کوئی آدمی گستاخی کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, لہذا ہم معاف کر نہیں سکتے, ہمارا حق ہے. کس بات کی معافی؟ ہم تھوڑی معاف کر سکتے ہیں, ہمارا حق تھوڑی تھا, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ اسلاف امت کا, صحابہ تابعین تبع تابعین امہات المومنین اہل بیت سب کا یہی معاملہ ہے. تم ان کی توہین کرو تو معاف تو وہی کرتے نا, تم وہ تو موجود نہیں ہے, ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں, ہمارا حق ہی نہیں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 373 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, علماء سلف فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ کو اس وقت چھوڑ دے جو ہو چکا اس پر نادم اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو. اگر گناہ میں کسی انسان کا حق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق باقاعدہ ادا کرے. زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ توبہ نصوح کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بندے سے گناہ ہو گیا, پھر وہ اس پہ نادم ہوا, اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا. یہی ہم گستاخ رسول کے لیے کہتے ہیں یا گستاخ صحابہ و تابعین و اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ توہین کا ارتکاب کرے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ جو تو کہہ رہا ہے, تجھے اس کا ہوش ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں اس بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ گستاخی کرنے والا جب وہ گستاخی کہہ رہے ہیں, خطا اور گستاخی کے اندر یہی سب بڑا فرق ہے. گستاخی کرنے والا جان بوجھ کے کرتا ہے, وہ اس کے دلائل دے رہا ہوتا ہے. غلطی سے کیے ہوئے کام کو خطا کہا جاتا ہے, اس کو گستاخی سے کبھی بھی کوئی تعبیر نہیں کرتا. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. اور سنیں گا ذرا بات کو, اب یہ صرف ایک ہی میں آپ کو ایک دلیل پڑھ کے سنا رہا ہوں, اسی طرح غور سے سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں شرح سے مسلم ہے امام نووی کی, صحیح مسلم مطلب اس پہ امام نووی کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 497 پر کتاب الجہاد و سیر کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیہود, یہود کے شیطان کعب بن اشرف کے قتل کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 4661 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے لیے کہا, من لے کعب بن اشرف, کون ہے میرے لیے کعب بن اشرف سے دفاع کرنے والا. فإنه قد أذى الله ورسوله, یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو, سنو ذرا بات, وہ کیا تکلیف پہنچاتا تھا یہ ابھی ہم پڑھیں گے, سن. فقال محمد بن مسلمہ, محمد بن مسلمہ کہنے لگا, یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ, قال نعم, اللہ کے رسول آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو بھائی میرے پیارے, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی رسول کی سزا کیا رکھی؟ اور سنو شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما قتلہ کذالک, اس کے قتل کا سبب یہ تھا لانہ نقض عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحجاہ وسبہ, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا تھا, آپ کی شان میں ہجو کرتا تھا, آپ کی گستاخی کرتا تھا, آپ کی شان میں یعنی کہ عیب والے جملے کہا کرتا تھا. ایک نظر جھانک کے دیکھیں اور سنیں گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں شرح سننا ہے, یہ شرح سننا کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 572 ہے. یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت یعنی یہی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وکان کعب بن الاشرف ممن عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعین علیہ احدا. کعب بن اشرف ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا تھا وہ ان کے دشمنوں کے خلاف جو ہے یعنی ان کے دشمنوں کی معاونت نہیں کرے گا, اللہ کے رسول کے دشمنوں کی معاونت نہیں کرے گا. ولا یقاتلہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال نہیں کرے گا. ثم خلال امان, پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امان چھوڑ دی, وہ نقض العہد, عہد کو توڑ دیا, وہ لحق بمکہ, اور مکہ بھاگ گیا, وجاء معلنا معادتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحجوہ فی اشارہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدترین قسم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا اپنے اشعار میں, ویسبہ, آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا, فاستحق القتل بذلک, تو وہ حقدار ہوا اس بات پر کہ اس کا قتل کر دیا جائے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روح سے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اور سنیں ذرا بات کو, میں دہرا دوں کہ میں نے قومی اسمبلی کا بل سے آپ کو یہ بات پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ صحابہ و اہل بیت کے گستاخ کو 10 سال قید ناقابل
یعنی ضمانت، ناقابل ضمانت، ضمانت اس کی قبول نہیں ہوگی، 10 سال کی اس کی یعنی سزا ہوگی، اور وجہ بھی اس کی لکھی ہوئی تھی کہ 3 سال قید اور چھوٹے سے جرمانے کی وجہ سے ہر آدمی جر رہی تھا اس بات کے اوپر کہ وہ جی یعنی اس جرم کا ارتکاب کرتا تھا. اور سمجھے جب مرزا جی نے آگے کہا نا، تو نٹ شیل میں میرا تو موقف یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بل حتمی انجام تک پہنچے گا ہی نہیں. اللہ کی قسم سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے. آدمی صرف اتنی سی بات کہ اول تو وہی، میں بھی تو اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کہوں گا کہ میرا موقف یہ ہے، تمہارا کس کا؟ تمہارا. مطلب ہم جو نا پیشاب کرنے کے لیے بھی نا ٹوائلٹ استعمال کریں گے. اب سمجھو بات کو یا نہیں؟ تمہارا موقف سنتا کون ہے؟ تمہارا موقف ہم سنیں گے. اور نہیں سمجھے بات کو؟ سنو، مجھے امید ہے کہ بل حتمی انجام تک نہیں پہنچے گا. نہیں، وہ تمہیں امید نہیں تھی، تمہیں خبر تھی. سنو ذرا بات. اور وہاں سے صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے، جو کہ 2 دن بعد ایسا ہی ہوا کہ صدر صاحب نے اس کو سائن کے بغیر واپس بھیج دیا. خیر کہتے ہیں اور یہ اگلی اسمبلیوں کے گھاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا، اور ایک یہ سمجھ لیں آپ کے شٹل کاک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا. اور ہو بھی جائے، سرکار تو 295C سے تو چھوٹی چیز ہے نا. یہ 295C سے انہوں نے یہ کیا کر لیا؟ کتنے لوگوں پر انہوں نے توہین مذہب کے الزامات لگائے، ثابت نہیں ہوئے. مرزا جی کی جناب میں عرض ہے، مرزا جی بات یہ نہیں، بات یہ بتاؤ جس پر ثابت ہو جائے اس کا کیا کرنا ہے. کہتے ہیں ایکٹیویٹی پرفارم، جوڈیشنل ایکٹیویٹی پرفارم، ایکسٹرا جوڈیشنری ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوگا، ادھر بھی یہی ہوگا، پرفارم ہی کچھ نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اینکر نے کہا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا. اچھا یہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. میں مرزا جی کی طرح یہ نہیں کہوں گا صدر صاحب اس پہ سائن ہی نہیں کریں گے. جو 2 دن بعد یہی ہوا کہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیا اس پہ. مرزا جی کو اندر کی رپورٹ تھی، کالے پیلے نیلے دے رہے تھے. سنیں ذرا بات. لیکن میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ اللہ خیر کرنا، اللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، عوام کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے. اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ اس کے ستارے. ان کی شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے دین پہ براہ راست ہم اس آڑ میں کہ کوئی کسی پر توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے، اپنی ذاتی دشمنی نکالتا ہے، اس آڑ میں یقین کریں ہم صحابہ کرام و اہل بیت کی عزت و ناموس کو کبھی بھی بازی پر آنے نہیں دیں گے. اس کے لیے قانون سازی ضروری ہے، ملک کا امن و امان ضروری ہے. جتنی قتل و غارت ملک میں، جتنی دہشت گردی بڑھتی ہے وہ بڑھتی اسی رستے سے. سنی شیعہ، شیعہ سنی، اس طرح کے معاملات اسی وجہ سے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں ہوتی ہیں. نتیجے میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کا معاملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، غصے اور بغض کا شکار. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اداروں نے اس کے اوپر قابو پایا. پہلے جیسے حالات نہیں ہیں لیکن پھر بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں. قانون سازی کی اس پہ ضرورت ہے، سزا اس کے اوپر لازمی ہونی چاہیے. رہ گیا یہ بات کہ اینکر نے کہا کہ یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا. تو میں اس پہ صرف چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا جو آنا بہت ضروری ہے. سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی سننا، مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں ہے؟ ابھائی میرے مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں ہے؟ 54 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر مرزا 7 مارچ 2019 کے اپلوڈڈ اپنے ویڈیو کے اندر کہتے ہیں جواد نقوی صاحب کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ نماز پڑھی تھی. یعنی کیا مسئلہ؟ مرزا جی 2 نمازیں جمع کرنے کا مسئلے پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کہاں گئے تھے ہم؟ جواد نقوی صاحب کے پاس گئے تھے ہم. اور سنیے گا ذرا بات کو. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر بات کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں میں کیا جواب دوں گا؟ ان سے پوچھیں نا جو علماء ہے، میں یہی جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا کیونکہ وہ جو منبروں پہ سے آوازیں اٹھ رہی تھیں نا وہ آوازیں دب رہی تھیں، وہ آوازیں آ نہیں رہی تھیں، وہ آوازیں کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی، وہ آوازیں سوشل میڈیا پہ نہیں گونج رہی تھی. سوشل میڈیا پہ گونجنے کے لیے مٹھو میاں کو رٹوایا گیا اور مٹھو میاں کو رٹوانے کے بعد بٹھایا گیا اور مٹھو میاں کے آگے بیٹھے مداری نے کہا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پر آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمجھتا آپ گئے ہوں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا